بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سوال ہوا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا کہ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ مقیم سے مراد ہے کہ جو کہ حالت قیام میں ہو، یعنی جس جگہ وہ رہتا ہے، جس جگہ اس کا گھر ہے وہاں پہ وہ ہو، وہ سفر میں نہ ہو۔ اگر وہ مسافر ہے تو مسافر پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اب آج کل جس طرح کے مسافر ہیں، آج کل تو یعنی کہہ لیں کہ مہینوں کا سفر جو ہے وہ دنوں میں، اور دنوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے ہو رہا ہے، اور آج کل تو یعنی مسافر ہونا بہت مشکل ہے، تو مقیم ہی کہا جائے گا۔ اب آگے کہا کہ مقیم مسلمان پر، یہاں سے پتہ چلا کہ غیر مسلم پر نہیں ہے، مرد و عورت پر، مرد پر بھی ہے عورت پر بھی ہے، واجب ہے۔ کہا گیا جو مالک نصاب ہو اس پر ہے۔ اب مالک نصاب ہونا کیا ہے؟ تو مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یعنی اتنی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال۔ تجارت کا مال مطلب جیسے یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، تو اب ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اتنی مالیت، جتنا تجارت کا مال تو ہوتا ہی ہے۔ جیسے کسی نے چھوٹی سی اگر یہ کریانہ کی دکان ڈالی ہوئی ہے، تو اب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ریٹ تھا 75,000 روپے۔ تو 75,000 روپے کا سامان تو چھوٹی سی چھوٹی دکان والا ہو اس کی دکان میں بھی ہوتا ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے وہ مال تجارت رکھا ہوا تھا، اب وہ بھلے چھوٹی سی دکان والا بھی ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اچھا، مال تجارت یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ اب اتنی مالیت کا یعنی 52.5 تولے چاندی، اس کی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو، تو اس پر اللہ پاک کے یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے بیان کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ یعنی اگر اس پر قرضہ ہے اور وہ مال تجارت جو ہے یا 52.5 تولے چاندی جو ہے یا اس کی جو قیمت ہے وہ قرض واپس کرے گا، تو اس کے پاس اب وہ نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو پوری قیمت ہے اگر 75,000 ہے، تو وہ 75,000 پورا نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا، تو پھر اس پہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ قرضہ ادا کر کے بھی 75,000 روپے، یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت 75,000 ہو، تو اب وہ 75,000 جو ہے وہ باقی ہے پھر بھی، یا اتنی مالیت کا سامان حاجت اصلیہ کے علاوہ، یا مال تجارت یعنی کہ جیسے دکان کا کہا گیا کہ دکان میں جو مال ہوتا ہے، پلاٹ لیے ہوتے ہیں یا دیگر جو بھی سامان ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے 75,000 کا، تو پھر ظاہر ہے اس پہ قربانی ہوگی۔ فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ جیسے آدمی نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے، سوار ہونے کے لیے علم دین سے متعلق کتابیں، اور جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے متعلقہ اوزار وغیرہ۔ ان چیزوں کے علاوہ جو بھی سامان ہے وہ سارا اس کا 52.5 تولے چاندی کی قیمت میں شامل کیا جائے گا۔ مثلا گھر میں ہمیں ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اب جو دوسری گاڑی ہے وہ اضافی ہے تو اس کو جو ہے اس میں لیا جائے گا۔ اب ایسے ہی اگر گھر میں آپ کھانے کے جو برتن جو ہیں وہ ہمیں مطلب ایک سیٹ چاہیے، ڈنر سیٹ لے لیں، ایک سیٹ چاہیے، تو ہمارے پاس 3-4 سیٹ پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ مہمانوں کے لیے، مہمان کبھی آئیں گے تو استعمال ہوں گے، تو یہ جو ہیں یہ زائد ہیں، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، تو یہ بھی اس 75,000 میں ڈالے جائیں گے۔ اس طرح دیگر چیزیں، کپڑے، دیگر جو بھی سامان ہے گھر میں، اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے سے چھوٹے گھر والا جو ہے اس کے پاس بھی اگر 75,000 روپے کا وہ سامان بنتا ہے
جو قرض اگر اس پہ ہے تو اس کو ادا کر کے وہ 75,000 کا پھر بھی باقی رہتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یوں دیکھا جائے تو بہت سارے یعنی افراد ہیں، بہت سارے مرد و عورت ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور قربانی واجب ہونے کی شرائط پائی گئیں تو قربانی واجب ہوگی۔ اور قربانی کا وہ وقت وہ کون سا ہے؟ وہ وقت ہے 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی اس میں سال پورا ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک کسی بھی وقت اتنے 52.5 تولے چاندی یا اس اتنی قیمت یا اس مالیت کا سامان تجارت یا حاجت اصلیہ کے علاوہ جو سامان ہے یہ اس کے پاس موجود ہے، اس پر قرضہ نہیں ہے جسے وہ ادا کر کے، اتنا قرضہ کہ جسے وہ ادا کر کے تو وہ باقی نہ رہے 75,000 یعنی جیسے مثال بیان کی گئی، تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب یہ 3 دن 2 راتیں ہیں، ان 3 دن 2 راتوں کے اندر اگر یہ بندہ اتنی مالیت کا مالک ہے تو یہ مالک نصاب ہو جائے گا، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ ایک اندازے کے مطابق اگر کہیں تو پاکستان میں شاید 90% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یقیناً میرے خیال کے مطابق اتنے لوگ ہوں گے، تو یہ دیکھ لینا چاہیے، یہ فرامین مصطفیٰ جو ہیں ان کے مطابق ہی قربانی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق، ہمت، شوق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مزید جو ہے اسے آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔